الحمدللہ، آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے مختلف شریعتوں میں شرک کی مختلف سزا، حصہ 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، آج لاہور شہر میں بروز ہفتہ 14 جمادی الاخر 1444 ہجری ہے اور 7 جنوری 2023 عیسوی ہے۔ شرک کی سزا مختلف شریعتوں میں مختلف ہے، اور ہم اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں کہ کیا ایک ہی جرم کی سزا مختلف شریعتوں میں مختلف ہو سکتی ہے؟ تو قرآن پاک سے، حدیث پاک سے جو ہمیں حوالے دستیاب ہیں، انہی حوالوں کو ہم انشاءاللہ ایک ایک کر کے خود بھی پڑھیں گے اور اپنے بچوں کو بھی سکھانے اور بتانے کی کوشش کریں گے کہ 100 سالہ اور بلکہ 150 سالہ یہ جو دھند پھیلائی گئی کہ شرک اور شرک کے نام پر قتل، تو نجدیوں کے یہ وسوسے دراصل بہت بڑا دجل ہیں۔ اس دجل کو سمجھنے کے لیے آج ہمارے پاس سب سے بہترین ثبوت قرآن و حدیث ہی ہے، رسول پاک کے فرامین ہیں اور اللہ کا کلام ہے۔ تو آئیے آج کے اس پروگرام میں بات کرتے ہیں کہ کیا مختلف شریعتوں میں ایک ہی جرم کی مختلف سزا ہو سکتی ہے؟ اس پہ اب ہم کچھ مثالیں دیکھتے ہیں قرآن پاک سے، حدیث پاک میں سے۔ اچھا جی، سب سے پہلی اور اہم مثال یہ ہے کہ اگر شرک غیر اللہ کو سجدہ کرنا ہے تو پھر کیا غیر اللہ کو سجدہ کرنے پر ہر شریعت میں قتل کی سزا ہے؟ اگر یہ ایسا ہی ہے جیسا نجدی بیان کرتے ہیں تو پھر غور کرو میرے دوستو، میرے بچوں، کہ سجدہ آدم علیہ السلام، کیا وہ غیر اللہ کو سجدہ نہ تھا؟ بالیقین وہ غیر اللہ کو سجدہ تھا، ٹھیک ہے؟ اور جب اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تو اس حکم دینے میں صرف یہ حکم دیا گیا کہ سجدہ کرو۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت بیان نہیں فرمائی کہ یہ الوہیت کا سجدہ ہے یا تعظیم کا سجدہ ہے۔ یہ تو بعد میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب اور ان کی یعنی پیروکار، انہوں نے ہمیں بتایا، سمجھایا، ہمارے پیر و مرشد نے، ہمارے استادوں نے ہمیں بتایا کہ سجدہ الوہیت کیا ہوتا ہے اور سجدہ تعظیمی کیا ہوتا ہے۔ یہ فرق ہمیں استادوں کے بتانے سے پتہ چل گیا الحمدللہ۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروانے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا تو بس یہ کہا کہ بھئی سجدہ کرو، ٹھیک ہے؟ اس وقت اللہ نے یہ تو نہیں ارشاد فرمایا کہ یہ سجدہ کون سا سجدہ ہے، تعظیمی ہے یا کہ یہ الوہیت کا ہے۔ یہ تو ایسی کوئی وضاحت اللہ تعالیٰ نے بیان ہی نہیں فرمائی، ٹھیک ہے؟ کوئی قرآن پاک کی ایسی آیت نہیں ہے کہ جو یہ ثابت کرے، یا ایسا کوئی مذکور ہو کہ اللہ نے اس وقت وضاحت بیان کی ہو۔ ایسی کوئی وضاحت اللہ نے بیان نہیں کی، بس حکم ہوا کہ سجدہ کرو۔ تو اب جب غیر اللہ کو سجدہ ہو گیا تو بات ہو رہی ہے سزا کے حوالے سے۔ سجدہ آدم کی حقیقتیں تو اتنی زیادہ ہیں کہ آپ اس پہ کئی دن نہیں، کئی ہفتے بات کر سکتے ہیں، کئی گھنٹے تو بڑی تھوڑی بات ہے۔ تو سجدہ آدم کے حقائق سمجھنے کے لیے ایک 10 منٹ کا لیکچر کافی نہیں ہے۔ ابھی ہم سزا کی بات کر رہے ہیں کہ اگر غیر اللہ کو سجدہ کرنے کی سزا موت ہے یا قتل ہے تو پھر وہ تمام ملائکہ موت کے گھاٹ کیوں نہیں اتارے گئے؟ اللہ تعالیٰ نے ان تمام ملائکہ کو سجدے کے بعد ہلاک کیوں نہیں کر دیا تاکہ باقی بنی نوع انسان کے لیے سبق ہو جاتا کہ بھئی جو غیر اللہ کو سجدہ کرے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا، اس کی سزا موت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، ٹھیک؟ اچھا، اب دوسری دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ جس نے غیر اللہ کو سجدہ نہ کیا وہ لعنتی قرار پایا۔ تو اب یہاں پہ یہ وضاحت بھی سن لیں کہ حقیر اہل سنت و جماعت سے ہے۔ تو ہم اہل سنت و جماعت کا یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے کہ آخری شریعت میں
غیر اللہ کو تعظیمی سجدہ بھی منع ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بات کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ حقیر کسی غیر اللہ کو سجدہ کرنے کی ترغیب دلا رہا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھانا مقصود ہے کہ سزا کے موضوع پہ غور کریں کہ اگر غیر اللہ کو سجدہ کرنے کی سزا موت ہے تو پھر سجدہ آدم کے بعد فرشتے موت کے گھاٹ کیوں نہیں اتارے گئے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ مختلف شریعتوں میں ایک ہی جرم کی سزا مختلف ہو سکتی ہے، تو اس حوالے سے آپ سوچیں اور بتائیں، غور کریں، اپنے دل سے پوچھیں کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا گیا تو اس وقت کون سے نبی کی شریعت لاگو تھی؟ کون سی شریعت جو ہے نا اس وقت لاگو تھی؟ اور وہ بھی عالم بالا میں۔ عالم بالا میں کون سی شریعت لاگو تھی؟ ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ تو اب اگلی بات سنیے کہ چلیں جی یہ مان لیا کہ جی شرک کی سزا قرآن پاک سے ثابت ہے کہ وہ جہنم ہے، وہ آگ ہے، لیکن وہ کب ہوگی؟ جب قیامت قائم ہوگی، حشر کا میدان سجے گا، میزان ہوگا، ٹھیک ہے۔ میزان کے معاملات کے بعد کچھ کو دائیں ہاتھ میں ان کا نامہ اعمال دے دیا جائے گا، اور استغفر اللہ کچھ کو بائیں ہاتھ میں ان کا نامہ اعمال دے دیا جائے گا، اور پھر جنت اور دوزخ کے فیصلے کر دیے جائیں گے۔ تو وہ وہاں پہ وہ جو شرک کی سزا جہنم اور آگ ہے اس سے ہم انکار نہیں کرتے۔ ہم اہل سنت و جماعت یہ مانتے ہیں کہ شرک کی سزا جہنم ہے، آگ ہے، لیکن یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ جو نجدیوں نے شرک کے نام پہ خیانت کی، مختلف طرح کے ہیلے بہانے، غلط ترجمے اور غلط تشریح اور غلط تعویل سے ایسے غلط فتوے جاری کیے کہ جس سے لاکھوں مسلمان قتل ہوئے، تو اس دھند کو صاف کرنا مقصد ہے۔ اللہ اور رسول کی رضا کی خاطر اس دھند کو صاف کرنا ضروری ہے۔ تو سمجھو کہ شرک کی سزا آگ، جہنم، وہ تو ہے، وہ تو ہم مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن کیا ہی زبردست اللہ تعالیٰ کی شانیں ہیں کہ سابقہ جو شریعتیں تھیں اس میں قربانی کے قبول ہونے کی ایک شکل یہ بھی تھی کہ لوگ اپنا جانور، کوئی بکرا یا کچھ بھی، وہ ایک جگہ پہ رکھ دیتے، اور اگر آسمان سے کوئی ایسی آگ آتی جو اس جانور کو کھا جاتی تو یہ سمجھا جاتا، یہ مان لیا جاتا کہ یہ قربانی قبول ہو گئی ہے۔ اب یہاں پہ حوالہ اور ثبوت یہ ہے کہ دیگر یعنی قرآن پاک سے، حدیث پاک سے مثالیں بھی موجود ہیں، لیکن اس وقت آپ کے سامنے ایک ایسی آیت پیش خدمت ہے جس میں لفظ قربان یعنی قربانی کا ذکر ہے، کھا جانا، تاکلہ کھا جانا، النار آگ کا ذکر ہے۔ قربان، قربانی، کھا جانا اور آگ، یعنی آگ قربانی کھا جاتی تھی۔ تو ایسی آیت اب آپ سنیے گا اور غور کیجئے گا کہ سابقہ امتوں میں قربانی کے قبول ہونے کی شرط یہ تھی کہ آگ آتی اور اس قربانی کو کھا جاتی۔ تو اب کتنی حیرت والی بات ہے کہ قربانی کے قبول ہونے کی شرط یہ تھی کہ آگ آئے اور اس جانور کو کھا جائے۔ اللہ اکبر، کیا عجب اللہ کی شان ہے کہ ایک طرف ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آگ جو ہے وہ مشرک کی سزا ہے، وہ جہنم میں ہے، اور آگ ہی کے متعلق یہ بھی ذکر موجود ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ سابقہ امتوں میں قربانی کے قبول ہونے کی شرط یہ تھی کہ آگ آئے اور اس جانور کو کھا جائے۔ تو کیا یعنی عجیب شانیں ہیں کہ ایک طرف قربانی کے قبول ہونے کی شرط یہ ہے کہ آگ اسے آئے اور قربانی کو کھا جائے، اور دوسری طرف یہ بھی ذکر ہے کہ مشرک کی سزا آگ ہے۔ تو اللہ اکبر، ان حقائق کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، بڑا اہم ہے، ورنہ ان کے جو جال ہیں، ان کے جو پھندے ہیں، ان علومیناتی اداروں کے جو وسوسے ہیں وہ بڑے ہی شدید ہیں۔ تو ان وسوسوں سے بچنے کے لیے سورہ آل عمران
قرآن پاک کی تیسری سورت آیت نمبر 183 کا ذکر آپ خصوصی طور پہ اس پروگرام میں سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یاتینا بقربان تاکلہ النار قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلما قتلتموہم ان کنتم صادقین۔ ترجمہ ہے جی، وہ جو کہتے ہیں اللہ نے ہم سے اقرار کر لیا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں جب تک ایسی قربانی کا حکم نہ لائے جسے آگ کھائے۔ تم فرما دو مجھ سے پہلے بہت رسول تمہارے پاس کھلی نشانیاں اور یہ حکم لے کر آئے جو تم کہتے ہو، پھر تم نے انہیں قتل کیوں کیا، شہید کیوں کیا اگر سچے ہو۔ اب کیا زبردست یہ آیت ہے، اس میں لفظ بقربان، قربانی، تاکلہ کھا جاتی، النار آگ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ یہ وہ سیاق و سباق ہے کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات بطور سوال یا بطور حجت رکھی کہ جی پہلے تو سابقہ امتوں میں تو یوں ہوتا تھا کہ قربانی رکھی جاتی تھی، آسمانوں سے آگ آتی تھی اور اسے کھا جاتی تھی۔ تو ان یہودیوں نے یا ان بنی اسرائیل کے لوگوں نے حضور نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دراصل کنی کترانے کے لیے، دراصل حیل و حجت کے لیے، بہانہ لگانے کے لیے یہ بات کی کہ آپ بھی اگر ایسی قربانی کا حکم لائیں، ٹھیک ہے، کہ جس کو رکھا جائے اور آسمان سے آگ آئے اور اسے کھا جائے آگ، تو پھر ہم آپ ایمان لے آئیں گے۔ تو اس بات کا جواب اللہ و رسول نے ان لوگوں کو یہ دیا کہ یہ حقیقت تھی، سابقہ امتوں میں ایسا ہوتا تھا، لیکن جب سابقہ امتوں میں بھی ایسا ہوا تو تم نے ان سابقہ نبیوں کو کیوں قتل کیا؟ یعنی کہ یہ وہ فسادی گروہ تھا جنہوں نے سابقہ امتوں میں بھی اس حقیقت کو تسلیم نہ کیا، دل سے پوری طرح نہ مانا، گو کہ ان میں سے کچھ مسلمان ہوئے، لیکن یہ جو گروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس وقت حاضر تھا، یہ دراصل منافقوں ہی کا گروہ تھا جو صرف حیل و حجت کے لیے آئے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یوں دیا کہ تم فرما دو مجھ سے پہلے بہت رسول تمہارے پاس کھلی نشانیاں اور یہ حکم لے کر آئے جو تم کہتے ہو۔ یعنی یہ جو قربانی کو آگ کھانے کی شرط تم لگاتے ہو، یہ تو پہلے بھی ہو چکی، پھر تم نے انہیں کیوں شہید کیا، کیوں قتل کیا؟ فَلِمَا قَتَلْتُمُوهُمْ، تو تم نے ان انبیاء کو پھر قتل کیوں کیا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو۔ گویا کہ یہ بنی اسرائیل کو بتایا گیا کہ بھائی پہلے بھی تم نے اسی شرط پر، اسی بات پر فساد مچائے رکھا ہے، تو اب اس آخری شریعت میں قربانی کو آ کر آگ نہیں کھائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا ایک مفہوم ہے، ایک تشریح ہے، ایک تعویل ہے۔ مزید گفتگو ہم اس پہ اور پہلوؤں سے اور زاویوں سے کر سکتے ہیں، لیکن ابھی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک ہی جرم کی سزا مختلف شریعتوں میں مختلف ہو سکتی ہے۔ تو اب جرم تو رہا ایک طرف، یہاں پہ تو جرم کی بات ہی نہیں ہو رہی، یہاں پہ تو قربانی اور اللہ کی قبولیت کی بات ہو رہی ہے۔ اور کیا عجب معاملہ ہے کہ جانور رکھا جاتا، بکرا یا کچھ بھی، آسمان سے آگ آتی اور اسے کھا جاتی، حتیٰ یاتینا بقربان تاکلہ النار، ٹھیک ہے، قربان تاکلہ النار یعنی قربانی کو آگ کھا جاتی۔ اب میرے دوستو، میرے بچوں، بار بار زور دے کے یہ بات دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بچے اس حقیقت کو سمجھیں کہ ایک طرف سابقہ امتوں میں قربانی کی قبولیت کی نشانی آگ تھی، اور دوسری طرف مشرک کے لیے جہنم اور آگ کا وعدہ ہے۔ تو لہٰذا ہر ایک شریعت کی بات بعین ہی دوسری شریعت پر لاگو نہیں کی جا سکتی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر شریعت کا ہر قانون دوسری شریعت پر بھی لاگو ہو۔
اسی طرح یہ سمجھانا مقصود ہے کہ اگر سابقہ شریعتوں میں سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اس قوم کے لوگوں نے جب بچھڑے کو پوجا تو ان کے لیے فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کا حکم نازل ہوا، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اب یہ حکم شریعت محمدی پر بھی لاگو ہو۔ شریعت محمدی کی اپنی شانیں ہیں، اور وہی شانیں سمجھانا مقصود ہے کہ ہمارے آج کے بچے یہ جان جائیں کہ اگر شرک کی سزا ہر صورت میں اور ہر وقت آگ ہی ہے یا موت ہی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ تو ظالموں کو خوب جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ بقرہ کی 95 نمبر آیت میں ذکر ہے واللہ علیم بالظالمین، اور بے شک اللہ ظالموں کو جانتا ہے۔ اور پھر سورہ لقمان کی آیت میں ذکر ہے ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بڑا ظلم ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ تو جب شرک کو ظلم کہا گیا اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے واللہ علیم بالظالمین، تو پھر بات یہ بھی غور طلب ہے کہ جب مشرک کی سزا آگ ہے اور آگ قربانی کو بھی آ کے اس دنیا پہ کھاتی رہی ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے، تو پھر اب اس دنیا میں موجود مشرکوں کو آ کے آگ کیوں نہیں جلاتی؟ اللہ تعالیٰ جب خود کہتا ہے، خود فرماتا ہے کہ مشرکوں کی سزا آگ ہے، تو وہی آگ جو اللہ تعالیٰ قربانی کی قبولیت کے لیے نازل فرماتا رہا، وہی رب، وہی اللہ تعالیٰ اسی طرح کی آگ کو مشرک کو جلانے کے لیے اس دنیا میں کیوں نہیں بھیجتا؟ دنیا میں اللہ تعالیٰ مشرک کو براہ راست خود جلا کیوں نہیں دیتا، جبکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس کی آیتیں یہ بتاتی ہیں بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ، کہ قربانی کو آ کے آگ کھاتی رہی ہے، تو پھر مشرک کو آگ کیوں نہیں آ کے جلا دیتی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقتیں، شانیں یہ ہیں کہ مشرک کی سزا جہنم ہے، آگ ہے، لیکن وہ آگ براہ راست اس دنیا میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کے پروگرام کا خلاصہ پھر یہی ہے کہ مختلف شریعتوں میں ایک ہی جرم کی سزا مختلف ہو سکتی ہے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں مزید مثالیں پیش کریں گے تاکہ یہ بات مزید واضح ہو جائے کہ ہر شریعت میں ایک ہی جرم کی سزا یکساں نہیں ہوتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔